ابن خلدون عالم اسلام کے مشہور و معروف مورخ، فقیہ، فلسفی اور سیاستدان تھے۔ ابن خلدون کو تاریخ اور عمرانیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے العبر کے نام سے ہسپانوی عربوں کی تاریخ لکھی جو 2 جلدوں میں شائع ہوئی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ فی التاریخ ہے جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقدمہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گراں قدر خزانہ ہے۔ یہ مقدمہ یورپ کی کئی خزانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اہل علم اس کو دنیا کی چند بڑی کتابوں میں شمار کرتے ہیں۔ ابن خلدون کا پورا نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولی الدین التونسی الحضرمی الاشبیلی المالکی تھا۔ ابن خلدون کا سلسلہ اندلسی خاندان سے ہے جو اشبیلیہ میں اقامت گزین ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے خاندان نے 7ویں ہجری کے وسط میں اشبیلیہ سے طوس کی طرف ہجرت کی۔ ابن خلدون کے اجداد کا نسب قبائل یمن سے بنی وائل تک پہنچتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے جد اعلیٰ نے یمن سے اندلس کی جانب ہجرت 3 صدی ہجری میں کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابن خلدون کا خاندان اندلس سے طوس میں آ کر آباد ہو گیا تھا اور 732 ہجری یعنی کہ 1332 میں ابن خلدون وہیں پیدا ہوئے۔ انہوں نے چھوٹی ہی عمر میں قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، ادب اور تاریخ میں کمال پیدا کر لیا۔ ان کو علم و فضل میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ طلسمان کے بادشاہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور ان کو اپنا کاتب مقرر کیا۔ پھر کسی وجہ سے ایسا ناراض ہوا کہ ان کو خانہ قید میں ڈال دیا۔ 4 سال بعد بادشاہ فوت ہو گیا تو 764 ہجری میں ابن خلدون وہاں سے رہا ہو کر غرناطہ پہنچے۔ امارت غرناطہ میں سلطان ابو عبداللہ محمد القاسم الغنی باللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ابن خلدون نے اپنی بقیہ عمر غرناطہ ہی میں بسر کرنا چاہی، لیکن بعد میں ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ پھر طلسمان چلے گئے اور اسی کے ایک نواحی قلعے میں انہوں نے اپنی تاریخ اور اس کا مشہور مقدمہ لکھنا شروع کیا۔ 4 برس طوس میں رہ کر ابن خلدون اسکندریہ سے ہوتے ہوئے قاہرہ پہنچے اور دنیا کی مشہور اسلامک یونیورسٹی جامعہ ازہر میں علوم اسلامی کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ ان کے علم کی شہرت نے ان کو سلطان مصر کے دربار میں پہنچایا۔ سلطان سیف الدین برقوق نے 786 میں انہیں فقہ مالکی کا قاضی مقرر کر دیا۔ اس کے عدل و انصاف اور مہارت قانون کی وجہ سے سلطان اور علماء سب ان کے گرویدہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں ان کے اہل و عیال طوس سے سمندری جہاز میں مصر آ رہے تھے اور ابن خلدون سالہ سال کے بعد ان سے ملاقات کے خیال سے بے حد خوش تھے کہ سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے جہاز غرق ہو گیا۔ ابن خلدون کو اس حادثے سے جو صدمہ ہوا ہوگا صاف ظاہر ہے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کاموں میں دن رات مشغول رہے۔ 789 ہجری میں انہوں نے حجاز جا کر حج کیا اور واپس قاہرہ میں آ کر اپنی عظیم الشان تصنیف تاریخ ابن خلدون مکمل کی اور اس کو سلطان عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کر کے گراں بہار انعامات و عطیات حاصل کیے۔ 803 ہجری یعنی 1401 میں مصر کے سلطان نے انہیں ایلچی کا عہدہ دے کر شام کے شہر دمشق بھجوا دیا، جہاں وہ امیر تیمور سے انہوں نے ملاقات کی جب تیمور دمشق کا محاصرہ کر رہا تھا۔ ابن خلدون 7 ہفتوں تک اسی مخصوص شہر میں رہے۔ انہوں نے تیمور کے ساتھ مکالمہ کرنے کے لیے رسیوں کے ذریعے شہر کی فصیل سے نیچے اترے۔ تیمور کی خیمہ گاہ میں ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جس کو انہوں نے اپنی سوانح عمری میں بڑے پیمانے پر ذکر کیا ہے۔ تیمور نے اس سے المغرب کی سرزمین کے حالات کے بارے میں تفصیل سے سوالات کیے۔ ان کی درخواست پر ابن خلدون نے اس کے بارے میں ایک لمبی رپورٹ بھی لکھی
جیسے ہی انہوں نے تیمور کے ارادوں کو سمجھا، انہوں نے تاتار کی تاریخ پر یکساں وسیع پیمانے پر ایک رپورٹ مرتب کی اور پھر صحیح سلامت مصر واپس آنے پر انہوں نے فاس کے مرینی سلطنت کے حکمرانوں کو تیمور کی رپورٹ بھجوا دی۔ ابن خلدون نے اگلے 5 سال قاہرہ میں اپنی سوانح عمری اور اپنی دنیا کی تاریخ مکمل کرتے ہوئے استاد اور جج کی حیثیت سے کام کیا۔ اندلس اور طونس کے لوگوں کو اس پر بے حد فخر تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ابن خلدون اپنے وطن میں آ کر رہیں، لیکن مصر کی خاک کچھ ایسی دامنگیر ہوئی کہ وہ 808 ہجری یعنی 1406 میں وہیں انتقال کر گئے۔